بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں ان سے کہو کا مطلب ان سے پوچھو، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ اب ہم لوگ جو چیز کھاتے پیتے ہیں سب تو زمین سے نکلتی ہے، آسمان سے کیا نکلتا ہے؟ پانی بھی تو زمین سے نکلتا ہے۔ اچھا، برستا ہے اوپر سے۔ اچھا، اس کا مطلب روزی کا مفہوم صرف آپ اتنا سمجھتے ہیں کہ جو چیز کھائی جائے پی جائے وہی روزی ہے۔ اصل میں رزق کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو آپ کی نشو و نما میں معاون ہو۔ اب اس میں سب سے ابھری ہوئی چیز کھانا پینا ہے، اس لیے اسی کو لوگ بطور مثال بول دیتے، لیکن ہماری نشو و نما میں ہوا کا بھی دخل ہے، ہماری نشو و نما میں دھوپ کا بھی دخل ہے، ہماری نشو و نما میں بارش کا بھی دخل ہے، ہماری نشو و نما میں رات کی تاریکی کا بھی دخل ہے۔ سب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے روزی ہے، صرف کھانا پینا نہیں۔ جب اتنا وسیع تصور رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ من السماء والارض کیوں کہا گیا ہے۔ اب من السماء کہنے میں ایک مفہوم اس سے ایک قدم آگے بھی ہے کہ ہماری زندگی کی بہتری کا انحصار صرف جسمانی بہتری نہیں ہے، بلکہ جسمانی بہتری کے ساتھ ساتھ انسان روح کا بھی حصہ رکھتا ہے۔ روح کی بالغی کے لیے اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، ان چیزوں سے بھی فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن میں جو وحی نازل ہوتی ہے اس کو بھی رزق کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری روحانی بالغی کے لیے، ہماری ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اور وہ کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے۔ اب کتنا مفہوم بھاگ گیا آگے، آپ تو پانی ہی تک ڈھو رہے تھے۔ سب چیز شامل ہے نا، لیکن ذہن کو صحیح بالغی جو ملتی ہے وہ وحی الہی سے ملتی ہے نا، اس کے علاوہ اور کسی چیز سے کنفرم علم تو حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اس کو اس کھاتے میں نہیں ڈال سکتے نا۔ اس لیے کہ من یرزقکم مراد کون ہے؟ اللہ دیتا ہے، جواب آئے گا اللہ، اس لحاظ سے آپ غور کیجئے نا۔ امن یملک السمع والابصار، یا کون ہے جو کنٹرول کرتا ہے سماعت کو اور بصارت کو؟
ہماری سننے کی صلاحیت کو اور دیکھنے کی صلاحیت کو، یا ہمارے کان کو اور ہمارے آنکھ کو کون قدرت رکھتا ہے؟ یہ لفظی معنی ہے، لیکن اور معنی واضح ہوتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ اب کنٹرول کرنے کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھنے کی چیز۔ ہم ہر چیز سن لیتے ہیں کیا؟ ہماری سماج کی ایک لمٹ ہے، اگر ہم ہر چیز سننے لگیں تو پاگل ہو جائیں گے۔ ویسے ہی ہم ہر چیز دیکھ لیتے ہیں کیا؟ اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اور اتنی لمٹ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں پاتے کہ اتنی لمٹ ہے۔ ابھی اندھیرا ہو جائے تو کچھ نہیں نظر آئے گا، اتنی ہی لمٹ ہے۔ ابھی اندھیرا ہو جائے کچھ نہیں نظر آئے گا آپ کو، ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کی بصارت اتنی تیز کی ہے، اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں، بلکہ اندھیرے میں دیکھتے ہیں، روشنی میں نہیں دیکھ پاتے، چمگادڑ جیسے۔ یہ جو الگ الگ حد بندی ہے، یہ اصل میں کنٹرول ہے، دیکھنے کی صلاحیت کی بھی اور سننے کی صلاحیت کی بھی۔ اب سننے کی صلاحیت کا مسئلہ یہ کہ ہم جس حد تک سن لیتے ہیں، دوسرے جانور اس سے زیادہ سن لیتے ہیں، بہت سارے جانور اس سے کم سن پاتے ہیں۔ تو اب اتنی چیز تو انسان اپنے تجربے سے بھی سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو سوال کر رہا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ جو اس طرح کی باریک باریک چیزوں پر اختیار رکھتا ہے وہ معبود بننے کا زیادہ اہل ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور؟ جن کو تم معبود بنائے ہوئے ہو وہ یہ کنٹرول اور یہ اختیار تو نہیں رکھتے، وہ آسمان اور زمین سے روزی کا انتظام تو نہیں کرتے، اور ایسا نہیں کہ ایک بار وہ کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یدبر الامر، یعنی یہ جتنے معاملات اوپر گنائے جا رہے ہیں سب کی تدبیر وہ کرتا رہتا ہے مستقل۔ بیچ میں ایک جملہ اور کہا جا رہا ہے، جو مردہ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اب اگر مثال دینی ہو تو کیا دیں گے؟ مردے سے زندہ کو کیسے نکالتا ہے؟ انڈے سے چوزا، اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ مردہ سے زندہ، انڈے سے چوزا، اور زندہ سے مردہ، مرغی سے انڈا۔ بس اتنا ہی ہے دنیا کیا؟ اور غور کیجئے نا، اور غور کیجئے۔ کیا انڈا سے مرغی ہی دیتی ہے اور کوئی انڈا نہیں دیتا کیا؟ سارے پرندے، صرف پرندے ہی دیتے ہیں، پرندوں کے علاوہ کوئی نہیں انڈا دیتا، اور مچھلی نہیں دیتے؟ تب بتائیے، وہ تو نہ پرندہ ہے نہ کچھ اور ہے، چڑیا ہے۔ اور جب آپ پتہ لگائیں گے تو خود یہ جو انسانی تخلیق کا سلسلہ ہے اس کی جو شروعات ہوتی ہے تو جو ہم تو کہتے ہیں نطفہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ نطفہ ہے، لیکن اس نطفے میں بھی مرد کا نطفہ اور عورت کا نطفہ دونوں کی شکل الگ ہوتی ہے نا؟ دونوں کے ملاپ سے انسانی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن دونوں کی جو نوعیت ہے وہ الگ ہے۔ ایک کی نوعیت ہے بیضے کی، انڈے کی، اسی لیے جب
डॉक्टरी की इस्तिलाहात में पढ़ाया जाता है तो एक के मादे को बैजा कहा जाता है। एक को डबल एक से तकरीर देते हैं, एक को एक ये तो मैथमेटिक्स फार्मूले में ये सब है ना, लेकिन जो हमारे यूनानी फार्मूले में है वहां बैजे की ताबीर है। अच्छा, हम जिसे बैजा कहते हैं तो आम बैजे तो ऐसे हैं कि उससे एक ही दूसरा बरामद होगा, एक अंडे से एक जान, दो जान बरामद नहीं होती। लेकिन इंसानी बैजे तो ऐसे हैं कि डबल जुड़वा भी पैदा होते हैं, और उसमें भी कमाल ये है कि दोनों जुड़वा जरूरी नहीं है कि दोनों लड़के ही हो, दोनों लड़की हो, एक लड़का लड़की दूसरी लड़की भी हो सकती है। आपने तो जुड़वा तक पढ़ा, लेकिन जो बकरियां होती हैं वो एक साथ तो कई के बच्चे भी जनती हैं, एक दो नहीं कई कई जनती। अब आप सोच लीजिए कि कितना भाग भाग का है मामला, कितनी मुख्तलिफ तरह की शक्लें हैं, लेकिन ये सब अल्लाह ताला अपनी कुदरत से करता है और कंट्रोल भी करता है। कितनी कुदरत वाला है वो असल में समझाया जा रहा है। आम हालात में तो ये है कि कोई चीज मुर्दा है तो बेजान, लेकिन उसमें जान कहां से पैदा होगी? कोई चीज जानदार है तो उससे बेजान चीज का वजूद ही नहीं होना चाहिए, जानदार चीज का वजूद होना चाहिए, लेकिन बेजान चीज का वजूद हो रहा है। ये सब जो अल्लाह के करिश्मे हैं। बीज वगैरह जैसे चना है, सालों से रखा रहता है, हाँ हाँ, चना या कोई भी बीज है, वो है बहुत सारी चीज। जब आप गौर करेंगे ना अल्लाह की कुदरत पे तो ला इंतहा है, वो बे इंतहा है, वही समझाया जा रहा है। जब तुम इन सारी कुदरत पे अल्लाह के, इन अल्लाह के कारनामों पे, अल्लाह के इन करिश्मों पे गौर करते हो तो तुम खुद ही कहोगे कि ये सब तो अल्लाह के अलावा और कोई नहीं कर सकता। फकुल अफला तत्तकून, तो पूछो उनसे, जब अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता तो तुम अल्लाह से क्यों नहीं डरते? इसलिए कि उसकी उतनी कुदरत है, जरा तुम टेढ़े बनोगे तो सीधा कर देगा, और जिसको तुम पूछते हो उसकी तो कोई कुदरत ही नहीं, तुम कुछ भी करो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो असल डरने के लायक जात तो अल्लाह है ना, और फिर तुम दूसरे को शरीक ठहराते हो। कितनी बेअक्ली का और बेवकूफी का काम करते हो। ये है अक्ली दलील, मंतिकी दलील, फितरी दलील, जिसका कोई इनकार न कर सके। आगे फिर क्या कहा जा रहा है कि जब इतनी सारी बातें तुमको तस्लीम है तो बस जान लो कि वही अल्लाह है, और जब वही अल्लाह है तो उसके अलावा जितने हैं उसमें से किसी को अल्लाह करार दिया ही नहीं जा सकता। वही हक है, वही सब कुछ कर रहा है, उसके अलावा कोई और कुछ कर ही नहीं सकता। उसी का फमाजा बादल हक इल्ला जलाल, उस सही बात के अलावा जितनी बातें हैं सब गुमराही है। फअन्ना तुसरफून, बस तुम कहां फेरे जा रहे हो। अब यहां मजहूल इस्तेमाल हुआ है, गौर कीजिएगा। इंसान को अगर फितरी अंदाज में चलने दिया जाए तो वो राह रास्ते की तरफ जाएगा। जो दूसरे अनासिर हैं वो उनको फेरते हैं, चाहे अजली दुश्मन शैतान हो, चाहे उसकी बशरी कमजोरियां हो, चाहे समाज और माहौल के बिगड़े अनासिर हो, वो उसको फेरते हैं और गुमराही की तरफ ले जाते हैं। वरना अगर ये सारी चीजें हटा दी जाएं और उसको कहा जाए कि क्या सही है क्या गलत है तो वो सही तक पहुंचेगा। इतनी फितरी चीज है वो, इतनी बरहक चीज है वो। उसी को कहा फअन्ना तुसरफून, बस तुम कहां फेरे जा रहे हो।
پھیرنے میں صرف تمہارا دخل نہیں ہے، پھیرنے میں دوسری چیزیں بھی دخیل ہیں۔ اب وہ کون ہے، وہ مبہم رکھا گیا ہے، اس لیے کہ ایک چیز نہیں ہے۔ کب کس چیز کا اثر کس پہ پڑ جائے اور انسان غلط راہ پہ چلا جائے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اب اس کی الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ انداز سے وضاحت آئی ہے، وہ سب مراد ہو جائے گا۔ ہاں نہیں، یہاں تو جو لوگ کی گمراہی میں مبتلا ہے ان کو کہا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اکثر گمراہ تھے جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جس وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس وقت تو اکثریت شرک کفر میں مبتلا تھی، اس لحاظ سے ان کا کہاں پھیرے جا رہے ہو، لیکن پھیرنے والے کتنے ہیں اس کی گنتی یا اس کی کاؤنٹنگ نہیں بتائی گئی، وہ مبہم رکھا گیا ہے اس لیے کہ اس کی تعین سے محدود ہو جائے گا معاملہ۔ ہاں ہاں ہاں، تو گمراہی کے راستے یہ ہے کہ ایک راستہ تو وہ ہے جو شیطان سجھاتا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو بشری کمزوریوں کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے، ایک راستہ وہ ہے جو ہم جیسے انسان بگڑی شکل میں ہیں اور وہ چلتے ہیں، اس کی دیکھا دیکھی ہم بھی چلتے ہیں، ہاں اندھی عقیدت میں، شخصیت پرستی میں، اکابر پرستی میں ہم بھی چلتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ بہت سارے گمراہی کے راستے۔ اب یہ جو دو آیتیں ہم لوگوں نے پڑھی، ان کو پڑھنے کے بعد ہم کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ توحید اصل فطرت کی آواز ہے، یہ اندازہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود انسان توحید کے بجائے شرک کو اختیار کرتا ہے، اس میں باہر کی چیزوں کا دخل ہے، لیکن سارا قصور باہر ہی کی چیزوں کا ہے یا کچھ انسان کا اپنا بھی ہے، اسی کو آگے سمجھایا جا رہا ہے۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اس کا اپنا کیا ہے؟ فسقوا۔ اسی طرح تیرے رب کا کلمہ ان لوگوں کے خلاف صحیح ثابت ہوتا ہے یا برحق ہے جو کہ فسق میں مبتلا ہے، کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ یعنی یہ جب توحید فطرت کی آواز ہے تو ایمان لانا چاہیے، ہے نا، لیکن ایمان نہ لانے میں جہاں باہر کے عناصر مؤثر ہو رہے ہیں، وہیں خود انسان کی اپنی کچھ خامیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ اثر قبول کر لیتا ہے۔ اب اس کو تعبیر کیا گیا ہے فسق سے۔ اب یہی تو غور طلب ہے نا، یہی غور طلب ہے۔ کفر جو ہے وہ اس کے اظہار کی عملی شکل ہے، فسق جو ہے وہ اس کی عملی تعبیر ہے، عملی ایکٹیویٹی ہے۔ فسق کہتے کس کو ہے؟ ہلکا نہیں ہے، وہ ترجمہ تو اردو کے لحاظ سے لوگ کچھ بھی کر دیتے ہیں نا، لیکن فسق کے لفظی معنی کیا آتے ہیں عربی زبان کے لحاظ سے کبھی تحقیق کی؟ تو ایک دائرہ ہوتا ہے، ہاں، اس سے اگر کوئی نکل جاتا ہے ہاں تو پھلاتا ہے، ہاں، تو اس کے کرتا لغت کھولیں گے نا تو سانپ جو ہوتا ہے اس کے اوپر کیچلی کا خول ہوتا ہے، اس خول سے جو باہر نکلتا ہے، اسی باہر نکلنے کے عمل کو فسق کہتے ہیں اصل عربی زبان میں۔ اب چونکہ خول کے اندر وہ پدھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہی ایک دائرہ ہے،
انسان اس طرح سے کسی خول میں بندھا ہوا نہیں ہے. تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سرگرمی اور عمل کے لیے کچھ دائرے کھینچ دیے ہیں, اس سے تجاوز کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں فاسق ہو گیا. اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی جو اصل شکل ہے اس کے اوپر کچھ خول چڑھے ہوئے ہیں, اس خول سے وہ باہر نکلتا ہے تو وہ فسق میں مبتلا ہوتا ہے. اب انسان کی اصل شکل کیا ہے؟ دیکھیے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا. اب دماغ سے غور و فکر کر کے وہ حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے, لیکن وہ دماغ کا استعمال نہ کرے اور صرف باپ دادا کی اندھی تقلید میں لگا رہے تو اس نے گویا دماغ کو کے کھول کو کیا کیا, اس سے باہر آ گیا. جو اس کا دائرہ تھا کہ غور و فکر کر کے وہ حقیقت تک رسائی حاصل کرتا, اس سے ہٹ کر کے کہیں اور چلا گیا. غور و فکر کو اس نے دبا دیا, کچل دیا, بگڑ گیا. ویسے ہی انسان کے اندر حواس ہیں. کیا ہے؟ حواس ہیں. اب حواس انسان کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے, کون سی چیز خراب ہے. اب کون سی چیز خوشبو ہے اور کون سی چیز بدبو ہے, کون سمجھاتا ہے آپ کو؟ کوئی فلسفی آ کے سمجھاتا ہے؟ آپ کے اندر جو حص ہے اسی سے آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ خوشبو ہے, یہ بدبو ہے. لیکن اب اگر آپ کی وہ حص زندہ رہے تو آپ خوشبو بدبو میں شناخت کر لیں گے. لیکن جو لوگ کی ہیبیچول ہو جاتے ہیں بدبو کے, وہ خوشبو کی شناخت قاعدے سے نہیں کر پاتے. جو لوگ گندگی کی صفائی کا کام کرتے ہیں ہے نا, ان کے لیے خوشبو کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے, اتنے ہیبیچول ہو جاتے ہیں. کھول چڑھ گیا, بدبو سونگتے رہتے ہیں تو اسی کے عادی ہو جاتے ہیں. خوشبو کی کا جو اصل لطف ہے اس سے وہ دھیرے دھیرے محروم ہوتے ہیں. یہ ہے اصل بات جو سمجھائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتیں دی, ان صلاحیتوں کے ذریعے وہ صحیح اور غلط کی تک رسائی پا سکتا ہے, لیکن اس رسائی کے بجائے وہ دوسری بہت ساری چیزوں کو اختیار کر کے اپنے اس خوبیوں کے دائرے سے باہر نکل آتا ہے. عقل کے استعمال کا جو دائرہ ہے, عاقل ہونے کا, اس سے باہر آ جاتا ہے. حساس ہونے کا جو دائرہ ہے اس سے باہر آ جاتا ہے. یہ ہے اصل میں فسق. اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لا پاتا, ورنہ فطرت کی کیفیت میں, فطرت کی حالت میں وہ باقی رہے تو پھر ایمان لے آئے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حادثات ایسے پیش آتے ہیں کہ یہ جو خول چڑھ جاتا ہے یا وہ حد سے باہر نکلا ہوا ہوتا ہے, کبھی لوٹ کے آ جاتا ہے اچانک اور ایمان لے آتا ہے. ایمان والے بھی فاسق ہوتے ہیں, لیکن کب؟ جب وہ گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں. ایک بار اگر گناہ کریں, توبہ کر لیں تو وہ فاسق نہیں ہوتے, لیکن بار بار اگر گناہ کیے جا رہے ہیں تو گناہ کے عادی ہو گئے تو وہ فاسق ہو جاتے ہیں. جیسے ایک بار کسی نے بدبو سونگھی تو وہ تو تمیز کر لے گا, لیکن بار بار سونگ رہا ہے تو اسی کا وہ شکار ہو جاتا ہے. یہ اصل سمجھنے کی چیز ہے. اس آیت کا اسی طرح تیرے رب کا فیصلہ سچ ثابت ہوتا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے فسق کیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے, یا انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملتی. تو مفہوم کلیئر ہو جائے گا. ہاں ہے ماضی, تو ابھی جو ان کی کنڈیشن ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا, وہ ہے اصل بات. چلیے ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے, قل پوچھو,
हल मिन शुरकाइकुम, क्या तुम्हारे शुरका में से जिनको तुम शरीक ठहराते हो अल्लाह के साथ और माबूद बनाते हो, मैं यब्दउल खल्का, कौन है जो तख्लीक की शुरुआत कर सके, पहली मर्तबा किसी चीज को पैदा कर सके। एक बार पैदा होने के बाद तो मसनूई रोबोट बनाया जा सकता है ना, लगेगा कि इंसान ही की तरह सब कुछ कर रहा है, लेकिन पहली बार बना के कोई दिखा दे। इतनी तरक्की के बावजूद भी रोबोट अभी इंसान का बदल नहीं हुआ। जितना उसके अंदर फीड होता है उसके आगे वो नहीं बता सकता है, न कर सकता है। अब कोई नया मसला आप रोबोट के सामने रख दीजिए, इसके बारे में गाइड करो क्या होना चाहिए, कभी नहीं जवाब दे पाएगा। वो तो माल में और कारखानों में तो जो काम अंजाम देना है वो उनके मशीन में फिट रहता है, उसके लिहाज से वो हरकत करते हैं। सबका मामला वही है, सबका मामला वही। जो फीड किया हुआ है उतना मिलेगा, उसके आगे नहीं मिलने वाला है। और कभी कभी तो गलत भी मिल जाएगा, इसलिए कि बहुत सारी चीजें गलत भी फीड की हुई है। और कहीं कहीं ये सब कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हम इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो तो खैर मशीन ही है। उनको सही करो तो बात बोलते हैं, हाँ ये है। अब मैं बताता हूँ, हम कुरान में बार बार पढ़ते हैं जिक्र। जिक्र के माने क्या है? याद दहानी। अब इसका अंग्रेजी तर्जमा क्या होगा? रिमाइंडर। और रिमेंबर माने भी तो याद रखना होता है, तो रिमेंबर क्यों नहीं हो सकता? जिक्र के माने तस्करा करना भी आता है, मेंशन करना, वो क्यों तर्जुमा नहीं हो सकता? अब आप जब कहेंगे गूगल को कि इसकी मीनिंग बताओ, अब ये सब लिख के रख देगा वो, तो आप तय कीजिए कौन सा माना सही है कौन सा गलत। वो रिमाइंडर भी लिखेगा, वो रिमेंबर भी लिखेगा, वो दूसरे अल्फाज भी लिखेगा। कुरान तो मुरादी मफहूम है ना, लेकिन अपना जो अंग्रेजी के लिहाज से या अरबी के लिहाज से उसकी मीनिंग है, उस मीनिंग में भी इतना बारीक सा फर्क होता है कि वो मलहूज नहीं रख पाते। ये मैं कह रहा हूं। चलिए, तो यहाँ क्या कहा जा रहा? मैं यब्दउल खल्का, कौन है जो तख्लीक की शुरुआत कर सके, सुम्मा युईदुहु, फिर उसे दोहरा सके। यानी शुरू करके कोई चीज पैदा की, फिर उसको मिटा दिया, फना कर दिया, फिर दोबारा वैसा पैदा कर दे, बिल्कुल हूबहू वैसा। आम मिस्त्री को भी दे दीजिए कि ये पहली बार जो कुर्सी बनाई थी वैसी कुर्सी बना दो, तो भी कोई ना कोई फर्क निकल आएगा। इसलिए कि पहली मर्तबा साफ करने के लिए कितनी मर्तबा रंदा मारा था उसको याद नहीं। अगली बार कम मारेगा तो कम चिकनाई आएगी, ज्यादा मारेगा तो ज्यादा चिकनाई आ जाएगी। फर्क हो गया। 100% मिनिमम कोई भी चीज दूसरी नहीं मिल पाती, नहीं बन पाती। अब आज के एडवांस जमाने तो ये है कि डाई बना करके बनाने की कोशिश करते हैं और लगता है कि मिलता जुलता है, लेकिन अगर बहुत बारीकी के साथ एनालिसिस किया जाए तो भी कोई ना कोई फर्क निकल आता है, तो भी कोई ना कोई फर्क निकल आता है। हाँ हाँ, वो उसको भी नहीं याद है कि 100% वही है, बस मिलता जुलता लग रहा था, इसलिए कि वो तो नामुमकिन समझ रही थी।
جی ثم یعیدہ، پھر وہ اسے اس کا اعادہ کرتا ہے. اور ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ جس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس سوچ کے ساتھ، جس کیپیسٹی کے ساتھ، جس خوبی کے ساتھ، جس خرابی کے ساتھ، دوبارہ ویسے ہی پیدا کرے گا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا. اس خوبی کا کوئی ہے کیا جس کو تم اب شریک ٹھہراتے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے قل اللہ. اب ان کے جواب کا انتظار نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کے جواب میں 19-20 فرق ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیدا ہوتے تو وہ دیکھتے ہیں، دوبارہ پیدا کرتے تو نہیں دیکھتے. تو اب اللہ تعالیٰ خود اپنے رسول سے جواب دلوا رہا ہے، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. یہ خوبی صرف اللہ میں ہے کہ وہ تخلیق کی شروعات کرتا ہے اور پھر اس کو منوان اسی طرح دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. یہ خوبی صرف اللہ کی ہے، اس لیے وہ اللہ معبود بنائے جانے کے لائق ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو، جھوٹ کی طرف دھکیلے جا رہے ہو. افک مانے تو جھوٹ ہوتا ہے، گڑھی ہوئی چیز. انا تُؤْفَكُونَ کا مطلب تم گڑھی ہوئی چیز کی طرف دھکیلے جا رہے ہو، لے جائے جا رہے ہو، گڑھی ہوئی چیز کا شکار ہو رہے ہو، جو بھی ترجمہ کر لیں. اور وہ بھی وہی مجہول کے انداز میں، جیسے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، ویسے ہی فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. کون یہ کام کرتا ہے؟ یہ مبہم رکھا گیا ہے، لیکن اس طرح کی مکر کا، اس طرح کے ہیلوں کا، اس طرح کی سازشوں کا شکار ہوتے ہیں لوگ. وہ محسوس کی جانے والی چیز ہے. اب آج کل ایک ایشو چل رہا ہے، گائے پشو ہے یا ماتا ہے، دونوں کو پشو کہا جا سکتا ہے. چل رہا ہے. ماتا کہتے ہیں لوگ، ہاں. وہ پہلے کہتے تھے کہ ماتا کا درجہ دو، ہاں. پشو کا درجہ دو، تاکہ یہ کہتے ہیں. آج سत्ता میں تو بولے ماتا کرنے کی اور وہ سرٹیفائڈ کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ سرٹیفائڈ کر دیں گے گھٹنا بند ہو جائے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ صرف غور کیجئے اس بات پر، اور ایک حقیقی چیز کو کس طرح سے غیر حقیقی رنگ دے دیا گیا ہے جھوٹ گڑھ کر کے. میں اس کی مثال کے لیے آپ کو صرف آج کا نمونہ پیش کر رہا تھا. ویسے ہی ملک کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ ہماری ماتا ہے، غیر حقیقی بات ہے نا، گڑھی ہوئی چیز ہے نا، لیکن اس کو وہ تقدس عطا کرتے ہیں زبردستی، حالانکہ اس کا دور دور کا واسطہ نہیں. اور اندھ بھکت اس کو مانتے بھی ہیں، اس کے لحاظ سے سب کچھ کرنے بھی لگتے ہیں، اور سارا کھیل تماشا شروع ہو جاتا ہے. وہ ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، گھڑی ہوئی بات جس کو حق کی شکل میں پیش کیا جائے، حالانکہ وہ بیس لیس ہو، اس کی کوئی بنیاد نہیں، اس کی کوئی عقلی توجیہ نہیں کی جا سکتی. یہ اصل بات ہے جو سمجھائی جا رہی ہے. ہاں؟ آستھا کا معاملہ ہے تو وہ آستھا تو عقیدت کو بولتے ہیں، وہ سب ثانوی چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹ گڑھا ہے نا، اور اس کو وہ حیثیت دے دی جس حیثیت کی وہ جھوٹ مستحق نہیں. یہ اصل خرابی ہے. اور کیوں دی؟ صرف لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، ورنہ خود ان کی مذہبی کتاب میں ہے کہ ان کے لوگ کھاتے تھے. اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ ماں ہے اور یہ کیا کہتے ہیں اب ان کے بڑے بڑے پنڈت اور بڑے بڑے دیوتا کھاتے تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. تو اب یہ کتنا بڑا پاکھنڈ ہے وہ اصل سمجھیے. ابھی نئے سروے میں جین کے بارے میں 24% کھاتے ہیں. جین لوگ
हिंदुस्तान में क्या खाते हैं? गोश्त, हाँ तो खाते हैं। हालांकि उनका तो 0% होना चाहिए। वो सब सिर्फ दुनिया को बहकाने के लिए। और मुस्लिम जो है हाँ, इनका 55% यूपी में और मुसलमान का 98%। हिंदुस्तान में बताते 74% खाने वाले हैं, लेकिन कितना परसेंट बाकी और कम जाएगा। वो सब वो तो मैंने कहा ना कि जब हम अपने अक्ल के पैमाने पर या उसूल के और मंतिक के पैमाने पर एनालिसिस करेंगे सब उलट जाएगा। इसीलिए कहा गया पन्ना तुफकून। उसके बाद मजीद क्या कहा जा रहा है? कुल, पूछो उनसे, हल मिन शुरकाइकुम, क्या तुम्हारे शुरका में से जिनको तुम शरीक ठहराते हो कोई है जो सही बात की तरफ रहनुमाई कर सके? कह दो अल्लाह है जो हक की तरफ रहनुमाई करता है। अब दोनों में फर्क हो गया, वो नहीं कर सकते, ये करता है। अब कौन ज्यादा मुस्तहिक है? अफमन यहदी इलल हक अन युत्तबा अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा। जी, यहाँ पे हाँ, कह दो कि अल्लाह हक की तरफ रहनुमाई करता है। क्या बस जो हक की तरफ रहनुमाई करता है वो ज्यादा हकदार है कि उसकी पैरवी की जाए, या जो नहीं करता है वो हकदार है कि उसकी पैरवी की जाए? इल्ला अन युहदा है ये। हाँ, इल्ला अन युहदा अम्मन ला यहिद्दी इल्ला अन युहदा। फिर से सुनिए, बस क्या वो शख्स जो हक की तरफ रहनुमाई करता है ज्यादा हकदार है कि उसकी पैरवी की जाए, या जो खुद हिदायत नहीं पाता? यहिद्दी माने क्या होता है? हिदायत पाना, और यहदी माने हिदायत देना, हिदायत की तरफ रहनुमाई करना, सही बात की तरफ रहनुमाई करना। यहतदी, इहतदा माने हिदायत हासिल करना, हिदायत पाना। तो उसी इहतदा से ये यहिद्दी बना हुआ है। ते दाल से बदल करके तशदीद के साथ हो गया है। हमने जो उसूल पढ़ा है इससे पहले बार बार आ गया है कि मुंह से जो हम आवाज निकालते हैं तो जो करीबुल मखरज आवाज है वो गरचे अलग अलग हैं, लेकिन कभी कभी वो मिली जुली आवाज की वजह से किसी भी तरह अदा कर दिया जाए सही होता है। जैसे यह तदी अलग अलग करें तो भी, और यहिद्दी या यहिद्दी तो सही हो जाएगा। जैसे कुरान में एक जगह आया है कालत ताइफतुन, एक जगह आया है। अब ये ते की आवाज और तो की आवाज बराबर है। अब हम कालत ताइफतुन पढ़ते हुए ते की आवाज निकालें तो की ना निकालें तो चलेगा। इसीलिए देखेंगे कि यहाँ पे तशदीद लगी होगी या यहाँ पे तशदीद लगी होगी। मतलब क्या होता है उसका कि आप ते पढ़िए तशदीद के साथ तो भी बात सही हो जाएगी, आप तो पढ़िए तो भी सही हो जाएगी, इसलिए कि ये करीबुल मखरज है। तो वैसे ही ते और दाल भी करीबुल मखरज है, इसलिए अगर दाल दोनों को पढ़ दिया जाए तो भी सही हो जाएगा, ते पढ़ दिया जाए तो भी सही हो जाएगा। कुरान ने दाल वाली बात के लिहाज से यहाँ ये जुमला नकल किया गया है। इदगाम, हाँ, वो लफ्ज में ते और दाल में से ते दाल में मुदगम हो गया ऐसे बोलेंगे, लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो है ये इदगाम कहलाता है। एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मर्ज कर देना। वहां ये है कि वहां दो लफ्ज जोड़ नहीं रहे हम, वहां तो ज़ुआद का मखरज हम ज़ुआद निकालें कि जाल निकालें कि जे निकालें कि जो निकालें, वो फर्क करना आसान नहीं है।
تو ہم اس میں سے کچھ بھی بول کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح کر لیا. اصل میں دال کے بجائے وہ زال ہوتا ہے نا. لیکن زواد اور دال کا مخرج ایک جیسا ہے، تو اب لوگ کہتے ہیں کہ دال جیسے نکالتے ہو ویسے نکالو تو زواد کا نکل جائے گا. حالانکہ مائنر سا فرق ہوتا ہے. بس انسان اتنا مائنر فرق کر نہیں سکتا، اس لیے گنجائش دے دی جاتی ہے کہ کوئی آواز نکل جائے گی، اس کو غلط کے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا. نماز ہو جائے گی. لیکن مفتی حذیفہ صاحب کا کہنا اس وجہ سے ہے کہ معنی میں فرق آ جاتا ہے. جب معنی پہ غور کرنے جائیں گے نا تب. تو اب اگر ہم نے اس معنی کی نیت کر لی ہے، جیسے ضالین مانے گمراہ، اور دال کی آواز نکالیں گے دالین مانے رہنمائی کرنے والا، تو معنی تو زمین آسمان میں فرق ہو گیا. گمراہ کا مطلب غلط رہنمائی کرنے والا، دالین کا مطلب صحیح رہنمائی کرنے والا. من دل علی خیر یہ ہے. اب اگر ہم نے اس معنی کو سامنے رکھ کر کے وہ مفہوم دیا ہے تب تو بالکل غلط بات ہو جائے گی. وہاں کی بات نہیں، عام بات ہو کر رہے تھے. ہاں کہ آپ قرآن پڑھتے، آپ آ کر مسجد میں تو آپ قرآن درست کیجیے. ٹھیک، بالکل صحیح. آپ کا ذات زور زال کا مخرج درست نہیں ہوگا تو آپ کا قرآن درست نہیں. جہاں تک بات درست ہے، اس لیے کہ جو صحیح مخرج ہے اس کے لحاظ سے ہم پڑھیں، یہ مطلوب تو ہے. اور اگر اس میں کوئی کمی رہ جائے گی تو خرابی تو ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ خرابی ایسی ہو کہ ہم کیا کہتے ہیں گنہگار ہو جائیں گے. گنہگار اس وقت ہوں گے جب ہم اس خرابی کو جان بوجھ کر کے اپنائے رہیں گے. جب تک ہم انجان ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں رعایت ہے. یہ اصل بات سمجھنے کی ہے. دوہرا اجر اس لیے ہے کہ عموماً اٹکنے کے بعد دل اچاٹ ہو جاتا ہے اور پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو پڑھنے کی طرف رغبت دلانے کے لیے، تشویق کے لیے کہہ دیا دوہرا اجر ملے گا. لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ آپ ویسے ہی اٹک اٹک کے پڑھتے رہیے. کچھ خاص کاریوں کے علاوہ، بعض کے علاوہ عام لوگ مسلمان ہیں، ہاں ان کے لیے تو بہت ممکن نہیں ہے کہ ذات زال زور سے فرق کر پائیں. خوب کر سکتے، خوب کر سکتے ہیں. بس وہ صرف تھوڑی سی ابتدائی عمر میں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. آخر مصری قاری کیوں کر لیتے ہیں، عربی قاری نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ مصری قاریوں کے ہاں ماحول ہی ایسا ہے کہ بچپن ہی میں یہ ساری چیزیں اسی انداز سے سکھائی جاتی ہیں. اسی لیے قرات کے معاملے میں مصر سب سے آگے ہے پوری دنیا میں. وجہ اس کی وہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناممکن ہے. توجہ البتہ درکار ہے. حالانکہ عرب ملک وہ ہے بھی نہیں، لیکن عربوں سے زیادہ ان کی قرات درست ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی توجہ ہے. چلیے، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ امن لا یہدی الا ان یہدا. کیا جو شخص خود ہدایت یافتہ نہ ہو مگر یہ کہ اسے رہنمائی دی جائے تو وہ صحیح راہ پہ چل سکتا ہے. ایسے محتاج آدمی سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ رہنمائی کر دے گا، رہنمائی کا فریضہ انجام دے گا. فما لکم کیف تحکمون. بس تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا تم فیصلہ کرتے ہو، ان کو معبود بنائے ہوئے ہو. تمہارا یہ فیصلہ کہ جو تمہارے لیے نفع بخش نہیں ہے اس کو اپنے لیے نافع سمجھ رہے ہو، یہ فیصلہ تمہارا غلط ہے. کیسے تم نے یہ فیصلہ کر لیا؟ ذرا غور کرو. جی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا، ہاں ہاں، ہمیشہ سے مطلب
बहुत सुंदर रहते हैं, उन्हीं को बनाते हैं या फिर हिंदू में भी मिलता है जो अल्लाह ये बताइए, क्या पिछली कौमों की तारीख में ये नहीं मिलता कि अपने बादशाहों को सजदा करते थे, दंडौत करते थे, है ना? फिरौन ने तो दावत तक किया, अना रब्बुकुमुल आला, मैं मारता हूं, मैं चिल्लाता हूं। नमरूद ने दावा किया और मार के दिखाया गर्दन उड़ा करके। तो ये बिगड़ी सोच तो रही है, रही ये बात कि आज के जमाने में, तो आज के जमाने में भी जो बिगड़े पीर हैं वो भी अपने आप को सजदा करवाते हैं और अपने बात को बिल्कुल वो हैसियत देते हैं जो अल्लाह के अहकामात की हैसियत होती है ना। और आप सिर्फ ये जानते हैं कि मुर्दों का उर्स होता है, जिंदों का भी उर्स होता है। अगर नहीं यकीन आता हो तो चलिए कोकन में दिखाता हूं कि जिंदों का उर्स होता है। हाई स्कूल के हेड मास्टर भी हैं और उनका उर्स भी हो रहा है। अब उर्स में क्या क्या होता है, पूजा होता है ये कि नहीं होती है? कुरान में है ना ये 5 अध्यायों के तो इसने तो गुमराह किया था। वो तो है, बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं जो गुमराह करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने गुमराही की दावत नहीं दी, लोगों ने बाद में उनको पूजना शुरू कर दिया। मिसालें हर तरह की है। ये जो सवाल कर रहे थे कि उमूमन हम ये देखते हैं कि मुर्दों का मुजस्समा बना के, बुत बना के पूजते हैं, जिंदों को भी पूजते हैं, क्या उसकी मैं मिसालें दे रहा था कि फिरौन है, नमरूद है। और आजकल जो जिंदों का उर्स होता है, पीरों के अहकामात को उस तरह फॉलो करते हैं, पीरों को सजदा करते हैं। आप जाइए यही बम्बई शरीफ, बम्बई शरीफ, हाँ, अरे वो तो दूर की बात है। आप जाइए, ये बौहरी है ना, बौहरी, इनका जो सैयदना होता है, जितने जाते हैं उनके दरबार में सब उनको सजदा करते हैं। आप जाके देखिए, मैं ऐसे गैर हकीकी बात नहीं कर रहा हूं, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी खुराफात आज भी पाई जाती, ठीक है। उनके यहाँ ये है कि सैयदना को सजदा जायज है, इसीलिए तो उनको शियों में बिगड़ा शिया ग्रुप कहा जाता है। शियों में बिगड़ा शिया ग्रुप कहा जाता है। और है शिया वो, लेकिन बिगड़े शिया है। अब ये सब करवाते हैं तो बिगड़े ही है। हालांकि जो शिया असल मसलक है उसमें ये नहीं है कि किसी को सजदा किया जा सकता है। हजरत अली के बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन हजरत अली की सजदा को भी रवा नहीं समझते वो। तो वैसे ही बौहरियों को भी हटा रखा है। वो भी वही बौहरियों से टूट के एक नया ग्रुप बनाए। चलिए, वो सब एक किताब आई है मानी साहब की, इस्लामी फिरके, उसमें इस तरह के जितने खुराफाती हैं सबका तारुफ कराया गया है, क्या सही है क्या गलत है। इस्लामी फिरके ऐसे ही लोग हाँ हाँ, सब फिरके की तारीफ में आते हैं, सब आते हैं उसमें सब। असल में देखिए, जिसके बारे में उम्मत का इत्तेफाक हो गया कि ये काफिर है, मुशरिक है ना, जैसे कादियानी है। अब कादियानी इस्लामी फिरके में नहीं आएंगे, वो तो काफिर और मुशरिक के खाते में चले गए। जिनके बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये काफिर और मुशरिक हो गए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अल्लाह को मान रहे हैं, रसूल को मान रहे हैं, किबला की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, हज को जा रहे हैं। तो आप कौन है जो कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने तो ये 3 शर्त लगाई थी। नमाज से मतलब कुछ आज के
वो बोल रहा है तुम लोगों का तबीयत उनके लिए जायज नहीं है, लोगों को वहाँ नमाज पढ़ना नहीं जायज। बोला तुमको कहाँ पढ़ना, चलो वही तो पढ़ लेते, तुमको तो पढ़ना है। अरे अभी तुमको तो इतना ही कहा, मैं तो उनका जो क्या कहते हैं, उनका जो गढ़ है जामिया अशरफिया, मैं वहाँ गया तो वहाँ के क्या कहते हैं सीनियर तलबा से मुलाकात की। मैं तो ऐसे ही बहुत सारे मकासद के तहत जाता रहता था, तो उनको जैसे ही मालूम हुआ कि मैं जामिअतुल फलाह से आया हूँ, कहने लगे कि आप तो मुबाहुद्दम है। मुबाहुद्दम का मतलब समझते हो? जिनका खून हलाल है। अब जैसे दुश्मन कौम है, अरबी है, उनका खून हलाल है, जब चाहता उनकी गर्दन उड़ा दो। वैसे ही जो सुन्नी है, जो जमाती है, उनके बारे में उनके मुफ्ती का फतवा है कि ये मुबाहुद्दम है, इनकी गर्दन मार दी जाए तो इस पे दियत नहीं होगी। अशरफिया की बात कर रहा हूँ, बरेलवी लोग, हाँ उनका फतवा है। हाँ वही मदार वाले मुझको कहा है ना, इस हद तक जा चुके हैं। मैं तो सब जानता था। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, तुम पढ़ रहे हो ना अशरफिया में, अशरफिया के मुफ्ती आजम साहब कौन? चलो पहले उनके पास, वो मुझको मुबाहुद्दम करार देते हैं नहीं देते, उसके बाद जो करना होगा कर देना। अच्छा उनसे मेरे मरासिम थे पहले से, वो उनकी कई किताब थी, एक किताब थी चांद का सफर, वो उन्होंने हयात नौ में भेजा था तफसीरे के लिए, मैंने तफसीरा किया था, और भी भेजते रहते थे बहुत सारी चीजें, मैं भी उनको हयात नौ भेजता रहता था। हयात नौ का मैं एडिटर था उस जमाने में। मैंने कहा चलो तुम्हारे दादा के जो मुफ्ती आजम साहब हैं उनसे फतवा हासिल करते हैं, वो अगर कह देंगे मुबाहुद्दम है फिर उसको जो करना हुआ कर लेना है। उनसे मैंने कहा कि तुम्हारे जामिया अशरफिया के जो मुफ्ती आजम हैं उनके पास चलो, वो अगर कह देंगे कि मैं मुबाहुद्दम हूं तो फिर जो करना कर लेना। लेके गया खींच तान करके। अब जा करके उनके कमरे में जब पहुंचे माँ, और मैंने बताया कि ये सब आपके तलबा हैं और अभी इनसे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हो रही थी, तो इन्होंने फौरन ही जड़ दिया कि मुबाहुद्दम है ना। फौरन ही उठे, कहा कम बख्त, तुम लोग कुछ समझते बूझते नहीं हो, चलो भागो यहाँ से। सबको भगाया। उसके बाद मुझे कहा आप आइए बैठिए, ये सब ऐसे ही ना समझ है, समझते नहीं कि किस किन अहवाल के लिए फतवा दिया गया। ये तो नहीं कहा कि फतवा गलत है, इसलिए वो तो मसला की फतवा है, लेकिन अब उसको अहवाल पे टाला। मुझे तो उससे बहस नहीं थी, मुझे तो सिर्फ उनको समझाना था कि तुम जो समझ रहे हो वो गलत है। उन्होंने कह दिया ये सब नासमझ है, समझते नहीं किन अहवाल के लिए फतवा दिया गया है, कम वक्त जाओ भागो तुम लोग। ये सब होता है। उसके बाद काफी देर तक बैठे रहे, नाश्ता वाश्ता कराया, फिर मैं मिलजुल के चला आया। तो ये सब पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है, बहुत म्यारी नहीं है। इसलिए कि यहाँ पर मेरे साथ एक रहता, वहाँ से तारीफ है। हाँ मैं तो सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं कर पाया, तंग आ गया। हाँ तो बोल रहा है कि हम लोगों को वहाँ पर सूरह फातिहा पढ़नी और तर्जुमा नहीं कराते, हमको सिर्फ ये सिखाया जाता था कि फातिहा कैसे करना, कैसे पढ़ना है ये नहीं मानता, कैसे करना है। चलिए वो सब कमजोरियां बहुत सारी हैं। यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्नन। अब जो लोग शिर्क में मुब्तला है उनकी कमजोरी बताई जा रही है कि उनमें से अक्सर नहीं पैरवी करते मगर गुमान की, कुछ ख्याल आ गया, सही है कि गलत है उसकी तहकीक नहीं की, बस चल पड़े उसके पीछे। इन्न ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैअ। और गुमान का मामला ये है कि उससे हमेशा सही बात मालूम हो जाए इसकी गारंटी नहीं। गुमान सही से बेनियाज नहीं करता कुछ भी। इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून। अल्लाह जानता है जो वो करते हैं। फर्क क्या है? अल्लाह ने जो हमें कुरान की शक्ल में हिदायत नामा दिया
یہ حقائق پہ مبنی ہے، اور دنیا جن چیزوں کو اپنائے ہوئی ہے، شعر، کفر، مختلف فلسفے، نظریات، وہ ساری چیزیں گمان کی بنیاد پر ہیں۔ اس کے بارے میں یہ نہیں مانا جا سکتا کہ وہ فیکٹ ہے۔ اب اتنا بڑا فرق ہے، پھر کیسے ہم ترجیح دیں اس گمان کو فیکٹ پہ؟ اتنی موٹی بات نہیں سمجھ میں آتی، وہی سمجھایا گیا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ لوگ نہ ماننے کے لیے قرآن کی بات کو جھٹلا تو نہیں پاتے، لیکن قرآن پہ الزام لگاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن جو ہے یہ نہیں گڑھی ہوئی چیز ہے اللہ کے علاوہ کی طرف سے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد گڑھ کے لا رہے ہیں، تو کہا گیا بلکہ یہ کیا ہے، تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو سچ قرار دینے والی ہے اس چیز کو جو ان کے ہاتھوں کے سامنے پہلے سے جو مذہبی کتاب موجود ہے، وہ تفصیل الکتاب، اور جو قانونی یا شرعی احکامات ہیں اس کی تفصیل ہے، اس لیے کہ پچھلی شریعتوں میں جتنے احکامات تھے اس میں قرآن نے اضافہ کیا ہے نا، اس میں بڑھا کے بیان کیا ہے نا، اس کی ڈیٹیلز دی ہیں، تو اس کو کہا گیا تفصیل الکتاب۔ کتاب سے مراد کوئی کتاب نہیں، اس لیے کہ وہ تو آ گیا الذی بین یدیہ، جو مذہبی کتاب ان کی تھی۔ کتاب سے مراد جو شرعی احکامات ہیں وہ ہے، کتاب کہتے ہیں قانون کی کتاب کو، یہ بھی ایک معنی ہے نا اس کا۔ آسمانی کتابیں جو آئی وہ الذی بین یدیہ میں آ گیا، اب اس میں جو شرعی احکامات ہیں وہ موجود ہے، لیکن تم کو یہ نظر آتا ہے کہ ان احکامات میں اضافہ ہے، یعنی جتنا پچھلی آسمانی کتابوں میں تھا اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ بتانے ہی کے لیے تو قرآن نازل ہوا ہے۔ جہاں تک ہاں ان کی پوری تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نام گنا دیا، اس کا خلاصہ کا مطلب جو عقائد ہیں وہ تو وہی سیم ہے، توحید، رسالت، آخرت، جو دین ہے وہ وہی سیم ہے، دین اسلام۔ فرق صرف اتنا ہے نا کہ وہاں جو جزئی یا تفصیلی احکامات تھے اس میں اور قرآن میں جو تفصیلی احکامات ہیں اس میں فرق ہے، اسی لیے دونوں کو الگ الگ رکھا۔ اصولی بات کی تصدیق کرتا ہے جو عقائد ہیں، اور جو قانونی باتیں ہیں اس میں یہ اضافہ کرتا ہے، تفصیلی بات اس کی وضاحت کرتا ہے، تفصیل ہاں جو شرعی احکامات قانونی معاملات ہیں، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ رب العالمین کی طرف سے قرآن۔ ہاں اب آگے کہا جا رہا ہے ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں ہے نا، افتراہ، وہ اس نے گڑھا ہے، کس نے گڑھا ہے؟ محمد نے گڑھا ہے۔ قل، تو ان کو بتا دو اگر تم کہتے ہو کہ یہ گڑھی ہوئی کتاب ہے تو ایسی لا کے دکھاؤ نا، فاتو بصورت مثلی، اسی کے مانند ایک سورہ لا کے دکھاؤ۔ کہیں قرآن میں چیلنج کیا گیا 10 سورہ لا کے دکھاؤ، کہیں چیلنج کیا گیا آیت لا کے دکھاؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اکیلے مت کرو، محمد تو اکیلا ہے جو تم کو سنا رہا ہے، تم جس سے چاہو مدد لے لو، اس کے بعد کر کے دکھا دو۔ تو اگر تم کر کے دکھا دو گے تو مانا جائے کہ تمہارا ہی جیسا انسان محمد ہے، اس نے بھی کر کے دیا ہوگا، لیکن تم نہیں دکھا سکتے تو پھر محمد پہ کیوں الزام لگاتے ہو کہ وہ کر کے لا رہا ہے، گڑھ کے لا رہا ہے؟ جب کہا جا رہا ہے کہ اس نے گڑھا نہیں، اللہ نے بھیجا ہے، تم زبردستی کیوں اس پہ تھوپنا چاہتے ہو؟ اگر ویسے ہی سمجھتے ہو کہ تمہارے جیسا انسان ہے تو تم بھی کر کے دکھا دو نا، اور تم کو ہم پوری چھوٹ دے رہے ہیں، سب کے سب مل کے کر کے دکھا دو۔ نہیں دکھا سکتے تو ماننا چاہیے کہ محمد کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی کتاب ہے، اور تم کو مان لینا چاہیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جب حقیقت واضح ہو جائے
تو تمہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، محمد پہ الزام لگا کر کے کہ اس نے گڑھی ہے، تم اس کی تعلیمات سے گریز کر رہے ہو یا بھاگ رہے ہو، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، یہ سمجھایا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی دنیا کے جتنے فلسفے، نظریات اور نئے نئے افکار آتے ہیں، اس کے مقابلے میں قرآن کی برحق اور افضل ہونے کو ثابت کرنا چاہیے، اور پھر بتانا چاہیے کہ یہی چیز نجات دلا سکتی ہے، باقی جس کو تم نے اپنا رکھا ہے وہ نجات نہیں دلانے والی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو تو اس سے اچھا لا کے دکھاؤ، اس سے اچھا کسی کا نہیں ہے، ان کی خامیاں گنانی چاہیے، ان کی خامیاں بتانی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔